اس حدیث کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب دیجیے. یہ میں حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے صحیح مسلم سے حدیث 2645, یا یہ ہے بک آف ڈیسٹنی میں. ایک منٹ صحیح مسلم کیا ہے؟ 2645A اور بک 46 حدیث نمبر 4 جو sunna.com سے. رک جائیں ایک منٹ. یہ تو اے ہے، اے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسلم کی مسعود. نا 3 طرح کی، صحیح مسلم کی 3 طرح کی نمبرنگ ہے. جی جی. پیسیفک ریفرنس sunna.com بک 46 حدیث نمبر 4. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب بولیں آپ آگے اس میں کیا ہے حدیث میں. اوکے یہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن مسعود reported, evil one is he who is evil in the womb of his mother, and the good one is the one takes lesson from the fate of others. The narrator came to a person from amongst the companions of Allah's messengers, peace be upon him, who was called Hudayfa bi Usaid, mispronounced naam ho gaya, and said, how can a person be an evil one without committing an evil deed? Thereupon the person said to him, you are surprised at this, whereas I have heard Allah's messengers, may peace be upon him, as saying, when 42 nights pass after the semen gets into the womb. چلیے میں جواب دے دوں اس کا. نہیں پوری پڑھ لیجیے پہلے. آگے مجھے سمجھ میں آ گیا نا اعتراض. باقی سننے والوں کو بول رہا ہوں. جو اعتراض سوال پھر میں سوال جو اعتراض کا حصہ تھا وہ پڑھ چکے آپ آلریڈی. نہیں تھوڑی سی لمبی ہے مفتی صاحب, اجازت دیں. اصل میں ٹائم مختصر ہے نا, تو اور بھی کالرز لینے ہیں. اس سے میں چونکہ سمجھ چکا. اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں مفتی صاحب. نہیں ٹائم ہے لیکن فیئر ٹائم دینا ہے نا. دیکھو چلیے پڑھیے آپ. نہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بھائی I will gladly leave. پھر اس میں ٹائم ضائع ہوگا کہ وقت ہے کہ نہیں ہے. جلدی سے پڑھ لیں. Okay. Allah sends angel and gives him shape. Then he creates his sense of hearing, sense of sight, his skin, his flesh, his bones. Then says, my Lord, would he be male or female? And your Lord decides as he desires, and the angel then puts down put down that also, and then says, my Lord, what about his age? And the Lord decides as he likes, and the angel puts it down. Then he says, my Lord, what about his livelihood? And then the Lord decides as he likes, and the angel writes down. And then the angel gets out with his scroll of destiny in his hand, and nothing is added to it, and nothing is subtracted from it. Is it true or is not true? Is it the worldview of Islam? That's how the world works. کیا دنیا سے چلتی؟ آپ اعتراض کا حصہ بتائیں کہاں ہے. اعتراض کا حصہ میں یہ ہے کہ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اینجل آتا ہے, وہ یہ جو چیزیں اوپر لکھی ہیں اس کی ایج, کب مرے گا, کب جیے گا, وہ لکھ جاتا ہے. وہ اسکرول لے کے چلا جاتا ہے, اس میں کچھ بھی جمع نہیں کیا جاتا, کچھ بھی کم نہیں ہوتا. صحیح. میرے طرح بھی ایسا ہوا ہے, 42 دن کے بعد اللہ نے میری ڈیسٹنی لکھ دی ہے, کب میں کیا مجھے ملے گا کیا نہیں ملے گا. تو گویا کہ اس حدیث کی وہی میں کہہ رہا ہوں سوال اللہ ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو تو سب معلوم ہے. تو یعنی انسان مجبور ہو گیا, یہ مطلب ہوا نا. بالکل انسان مجبور ہو گیا اس حدیث کے مطابق. اس حدیث کے مطابق انسان مجبور ہو گیا. ہاں جی. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان مجبور نہیں ہے, اس کو مکمل فری ول حاصل ہے. تو اسکرول میں بتا ہونا چاہیے نا. کیسے؟ نہیں اس کا جواب بعد میں. آپ کو جواب نہیں چاہیے. اسکرول کین بی ایڈیٹڈ, یس اور نو؟ نو, اٹ کین ناٹ بی. اوکے اب جواب دیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو علم محیط ہے وہ انسان کو مجبور نہیں کرتا. میں یہ سوال میرے خیال سے 1000 مرتبہ کیا جا چکا, اور میں 1000 مرتبہ یہی جواب دیتا ہوں, اور آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ہے, ہم ٹائم باؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے, اتنا تو مانتے ہیں. اگر خدا موجود ہے تو وہ ٹائم لیس ہے. yes that's true. اگر خدا موجود ہے آپ کے نزدیک تو وہ ٹائم لیس ہے, اور ہم ٹائم باؤنڈ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں کر سکتے, اس کا کوئی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
اچھا ٹائم کی کس یونٹ کو میں ہم سب سے زیادہ سرٹن ہیں؟ کس یونٹ کو سب سے زیادہ سرٹنلی ہم جانتے ہیں؟ ڈیتھ. نہیں، پریزنٹ کو. پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں پریزنٹ کو آپ سب سے زیادہ سرٹنلی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کر کیا رہا ہوں؟ بات گفتگو کر رہا ہوں، میرے سے اٹھا رہا گفتگو ہوں، کر رہے ہیں. آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ لائیو گفتگو چل رہی ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. مجھے کوئی شک نہیں ہے نا. آپ کو 100% میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کا جو علم ہے وہ 100% میرے پریزنٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن آپ کا یہ 100% ایشورٹی یا آپ کا سرٹن علم، اس نے مجھے مجبور کر دیا یا میں اپنی فری ول سے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ آپ فری ول سے بات کر رہے ہیں. فری ول سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چونکہ ٹائم لیس ہے تو وہ ٹائم کی تینوں یونٹس کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہم ٹائم باؤنڈ ہونے کے باوجود صرف پریزنٹ کو جانتے ہیں. وہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو اسی طریقے سے جانتا ہے. اچھا جب یہ بات ہے تو جس طریقے سے آپ کا سرٹن علم میری فری ول کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا، میری فری ول کو ختم نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ کی جو سرٹن نالج ہے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے تعلق سے وہ ہماری فری ول کو کیسے لے سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیے تو اللہ نے اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج انسان کے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر ایک سے متعلق ہے. جو اس کی نالج میں وہ تبدیل نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. تو پھر جہاں تک ٹیسٹ کا تعلق ہے، کیا اللہ ٹیسٹ یہ لے رہا ہے؟ وہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے، وہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے. اللہ کو وہ ٹیسٹ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں گے کہ برے بنیں گے. اللہ کو تو پتا ہے. وہ ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اچھے بنیں گے یا نہیں، تاکہ جب خدا کے سامنے جائیں تو جب انصاف ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ نا انصافی ہے. مفتی صاحب، evil is the one who is evil in the womb of his mother. Right. Evil is the one who is evil in the womb of the mother according to the knowledge of Allah. Because Allah's knowledge won't change. Allah's knowledge is certain. جس طریقے سے میں نے آپ کو کلیئرلی انالوجی کر کے بتایا کہ آپ کی سرٹن نالج نے میرے فری ول کو نہیں لیا تو اللہ کی سرٹن نالج میرے فری ول کو کیسے لے سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. آپ نے جو بیسٹ آنسر تھا وہ دے دیا ہے. اس کا یہ کہ ایک سیٹسفیکٹری آنسر ہے. میرا جو سوال ہے وہ 2 سوال کا پہلا سوال میں کروں گا تقدیر کے اوپر. جو قرآن کا جو ایک منٹ رک جائیے بھائی. تقدیر کے اوپر میری کوئی ویڈیوز اگر اٹھا کر جو ہے لنک میں ڈال دیں، اس کو جو ہے اس کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ. میں ایک ہی بات کو میں تقدیر کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ. مطلب اوکے، میرا پرشن سن لیے پہلے. میں یہ جانتا ہوں کہ ایک فری ول بھی ہے، اور اللہ نے مطلب ایسا بھی بہت سارے آیات ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے پہلے اللہ مرضی کرتے ہیں، پہلے اللہ وش کرتے ہیں، بعد میں بندہ ایکٹ کرتا ہے. ایسا سملر، ہبہو نہیں، ایگزیکٹلی نہیں، لیکن ایسا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے لیٹس سے چیپٹر نمبر 18 and verse number 17. اینڈ اوکے، میں بہت سارے دلیل دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، میں نے لے کے آیا ہے. ویٹ، اوکے. تو آپ لوگ کیا سن رہے؟ اچھا، میرا مین سوال یہ ہے کہ کیا اللہ خود سے ایک بندے کو، فار ایگزامپل مجھ کو گمراہ کر رہا ہے، یا میں خود سے ہو رہا ہوں؟ میرا فری ول سے میں ہو رہا ہوں یا اللہ مجھے کر رہا ہے؟ میں دلیل بھی دے سکتا ہوں. 1 منٹ آپ دیکھیے چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 178. آیت پڑھیں انگلش میں. چلیے رک جائیے، مجھے وہ نکالنے دیجیے. 1 منٹ رکیے، ہولڈ کیجیے. اچھا جی، چیپٹر نمبر 7 ورس 178. 178. اچھا جی، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جی سو یہاں پہ لکھا ہے whoever Allah guides he is guided and whoever stands astray. مطلب اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے، سو اللہ کر رہا ہے نا، میں اللہ کر رہا ہے نا اس کے مرضی سے، میں ہو رہا ہوں کیا؟ یہ میرا سوال ہے. مطلب میں خود سے ہو رہا ہوں یا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے؟
चले ठीक है। पपेट की तरह। अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। 1 मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। देखिए ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है, मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर 1 आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? सिलेट, बांग्लादेश का सिलेट। चले ठीक है। सिलेट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलेट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए। राजशाही। हाँ, राजशाही, चटगाम। चाटगाम, चले चाटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने 2 रास्ते निकाले, एक चाटगाम का और एक ढाका का। आप चाटगाम वाले रास्ते पे निकल खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता। तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना, तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे? ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंच। तो ऐसे ही खुदा ने 2 रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर, उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है, बल्कि उससे पहले है, वो ये है कि फअम्मा मन आता, वही 3 बातें कि जो दे, यानी बुखल इख्तियार न करे बल्कि अपने भाई बंदों पड़ोसियों का के हुकूक अदा करता रहे, वत्तका, तकवा इख्तियार करे यानी एरोगेंट न बने खुदा के सामने, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात को दिल से माने, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यह है हिदायत। तो हिदायत और गुमराही आती खुदा की तरफ से है, लेकिन इख्तियार बंदा करता है फ्री विल के नतीजे में। उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। ये आपने ये जो कहा, इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 81 एंड वर्स नंबर 29। ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है? वर्स 29। अच्छा, लास्ट हो जाए, वमा तशाऊना हो जाइए, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का परवरदिगार है। पहले अल्लाह चाहते हैं ना, पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब ढाका नहीं जाना है। पहले अल्लाह बोलते हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के माने ही गलत समझे। इस आयत का मतलब ये है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है, वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो, तो सूरज में नहीं है, चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाऊना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि तुम नहीं चाह सकते। आप खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है।
ارے لیکن یہ ورس میں یہ تو نہیں لکھا ہے نا. یہی تو لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ میں اس کو اردو میں پڑھتا ہوں. اردو تم میں لوگ پڑھا میں نے. نہیں چاہتے ہو، سنیو ہاں میں بولتا ہوں، تم لوگ نہیں چاہتے ہو اگر اللہ نہیں چاہے، یہی ہے نا. ہاں، تو تم دیکھو، میں نے جو ترجمہ کیا وہ آتھینٹک ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، میرا اپنا ترجمہ نہیں. اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ ہاں خود اللہ چاہے. تو اللہ جو چاہتا ہاں ہے، اللہ جب چاہتا ہے نا، تو ابھی تم بھی چاہتے ہو، تمہارے پاس جو چاہت ہے. بیسیکلی کیا ہے اس آیت میں یہ ہے کہ تو آپ کی جو چاہنے کی جو چاہت ہے نا، چاہنے کی جو چاہت ہے وہ اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہو کہ آپ چاہیں پھر بھی آپ چاہتے رہیں. تو آپ کے اندر یہ چاہنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چاہت ہو. یعنی کہ یہ جو اختیار ہے نا، یہ جو فری ول ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کے اندر یہ فری ول ہو. اوکے ٹھیک ہے، اوکے. سو میرا جو دوسرا سوال تھا وہ کرو. یہ سالو ہو گیا آپ کا. میں نہیں، میں نے سولو نہیں مجھ ہوا سب نکل کیونکہ گئے. عاطف بھائی جگہ بنائی، باقی نیچے سے بہت سارے لوگ ہوں گے، تھوڑا سب کو جی نکال میں دیں جگہ بنا تاکہ رہا مجھ سے بات سکے. ہوں. جی پہلے میرا مسلم سے دوسرا نکال سوال تھا دینا. آپ لوگوں نے کرنے نہیں دیا. تو آپ کا ہو گیا، یہ سالو ہو گیا. فمن شاء فلیؤمن والا ہو گیا سالو. سولو نہیں ہوا. کیا اب نہیں اس میں ہوا. کیا کوشچن رہ گیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس ورس میں کیا یہ نہیں کہا گیا یا کیا یہ نہیں سمجھایا گیا کہ ہوں خدا پہلے وش کرتا ہے. ہوں کس چیز کا وش کرتا ہے خدا پہلے؟ فار ایگزامپل میں کس ابھی چیز کا فری وش ول سے کرتا ہے؟ بالکل بالکل صحیح آپ نے سمجھا کہ خدا وش کرتا ہے پہلے. کس چیز کا وش کرتا ہے خدا؟ سب چیز کا، سارے چیز کا. اس میں مطلب میں کیا یہ ہے؟ کہہ رہا ہوں ہم خدا لوگ پہلے پکڑ وش نہیں کرتا لیتے. ہے کس چیز کا؟ آپ کے وش کرنے کا وش کرتا ہے پہلے خدا. آپ کا جو ہاں وش کرنا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا وش کرتا ہے کہ آپ وش کریں. آ گیا سمجھ میں؟ خدا لاسٹ لائن کیا چاہتا تھا؟ ہے پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہو، آپ کے پاس چاہنے کی طاقت ہو. تب آپ کے پاس ہاں یہ چاہنے کی طاقت، یہ چاہنے کی طاقت آپ کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ آ گیا ہے، یہ خدا کے چاہنے سے آپ کے پاس چاہنے کی طاقت آئی ہے. ہاں. تو کیا ہوا؟ مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ورس میں کہا گیا ہے، ہوں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوں اگر میں ابھی اسلام کو لیو کرتا ہوں، میں اگر اس ہوں دھرم کو تیاگ دیتا ہوں، تو ہوں یہ خدا کے پہلے مرضی تھا. پہلے خدا نے مجھ سے یہ کروایا. ابھی سمجھ خدا میں نے آیا آپ میرا؟ کو فری ول دیا. خدا نے آپ کو چاہنے کا کہ آپ یہ کریں، آپ اسلام کو چھوڑیں، آپ جو ہے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کریں، چوز کریں. اس کا آپ کو خدا نے ارادہ، اس کا خدا نے آپ کو اجازت دی، اختیار دیا. کیا یہ ہے کہا شاید کا مطلب. لاسٹ لائن میں؟ آپ کے پاس ول ہو، آپ کے پاس چاہت ہو، اس کو خدا نے پہلے چاہا پھر آپ کے پاس یہ آیا. یہ جو آپ نے جو چوز کیا یا جو ڈینائی کیا یا جو ایکسپٹ کیا، وہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو اس چیز کی چاہنے کی چاہت اللہ تعالیٰ کے چاہت سے ہے. اوکے سو لیو دس. اور ڈاکٹر ارمانی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے حضرت آدم پر کچھ سوال کیے ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی، میں نے اسکیم تھی. جی اسکیم تھی، وہ اسکیم تھی. تو مولانا سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو امر ہے اس میں کوئی ڈیفرنس ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلے تقدیر کی ڈیفینیشن مولانا کیا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا. میں اسی پر آ رہا تھا. دیکھیں، میں نے جو لفظ استعمال کیا اسکیم، اس پر شاید کچھ لوگوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کچھ لوگ یعنی اعتراض وہ ویلڈ نہیں ہے. میں اس لفظ پر قائم ہوں کہ وہ لفظ میں نے بالکل صحیح استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی. اسکیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسکیم کو ہم اس کا جو سینونیم ہے ہم پری ڈیسٹینیشن بول دیں، اسی کو ہم عربی میں تقدیر بول دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی. اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے. لیکن تقدیر کیا ہے اس کو دراصل سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، تقدیر کا جو تعلق ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں بیٹھ کر کوئی ڈرائنگ بنائی ہے, کوئی مطلب سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے, وہ ہر چیز اسی کے اعتبار سے چلے گی. اللہ تعالیٰ کا علم ہے, لیکن علم میں اور تقدیر میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ علم جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور تقدیر بہت خاص ہوتی ہے, اسپیسیفک. مثلا اللہ کے علم میں جو یہ ہے کہ فلا 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 ایونٹس ہوں گے, تو یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں بھی ہیں, اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور جو ایونٹ ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوگا, وہ اللہ کا علم تو ہے, تقدیر نہیں ہے. تقدیر جو ہے وہ علم جو ہے وہ براڈر ہے اور تقدیر خاص ہے, بالکل اسپیسیفک ہے. تو تقدیر کا تعلق یا اسکیم کا تعلق اللہ کے علم سے ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا. تو ہر چیز جو ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی یا ابھی ہو رہی ہے, پتا کوئی گر رہا ہے یا ہل رہا ہے, انسان کوئی کام کر رہا ہے, اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے, وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے اور اس کے خلاف انسان نہیں کر سکتا. اب آپ آگے بولیے. جی, اور یہ آگے مولانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فری ول دیتا ہے اور وہ تقدیر کے زمرے میں بھی آتا ہے, یہ بات بھی درست ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فری ول ہے یہ محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ نہیں, فری ول محدود ہے یا لامحدود ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, اچھا یا برا, تو میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی فری ول سے کروں گا. ٹھیک ہے, گناہ بھی اپنی فری ول سے کروں گا اور نیک کام کروں گا تو بھی اپنی فری ول سے کروں گا. لیکن جہاں مجھے فری ول نہیں ہے وہ یہ کہ مجھے رزق کتنا ملنا ہے, اس میں مجھے فری ول نہیں ہے. موت کب آنی ہے, پیدا کب ہونا ہے, اس میں فری ول نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اب آپ اسی طریقے سے اس کو رزق کتنا ملنا ہے یہ بھی اس کی مرضی. ہاں, وہ ایفرٹس کر سکتا ہے, بعض مرتبہ ایفرٹس کامیاب ہوتے ہیں, بعض مرتبہ نہیں ہوتے. ایک ہی کالج سے ایک ہی سال کے پاس آؤٹ دو اسٹوڈنٹس, ایک کسی کمپنی کا سی او بن جاتا ہے, دوسرا کہیں جا کر ملازم ویسے ہی نچلے درجے کا ملازم بن جاتا ہے. تو یہ بھی یہاں پر بھی فری ول نہیں ہے. جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں گناہ کی اور اچھائی برائی, اس میں ہمیں فری ول حاصل ہے. جی مولانا کیا مطلب پھر آپ نے جو سوال مطلب جواب دیا اس میں کہ یہ بھی مطلب پہلو نکل رہا ہے کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ فری ول میں دخل دیتا ہے انسان کے؟ نہیں, میرے خیال سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جب ہم نے ایمان لیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی, تو ہمارے پاس فری ول کہاں رہی؟ جی, یہ مین کوشچن ہے نا کہ بھائی اب اگر پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہل سکتا, وہ اللہ کے علم میں ہے, اگر نہیں ہے تو نہیں ہلے گا. مجھے مثلا نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ نماز پڑھنی ہے, تو میں نماز پڑھوں گا. اور اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا, چاہے جو کر لوں. تو پھر فری ول کہاں رہی؟ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے, بہت آسان سی مثال ہے, بڑی لمبی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, میں بہت آسان سی, چونکہ میری جو اسٹریم ہے اس کے بعد فوراً وہ ایک لفظ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر 6 گھنٹے اسٹریم کرتے ہیں, تو تاکہ جو ذرا لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں بہت آسان مثال دیتا ہوں, اور یہ مثال میں نے اکثر دی ہیں. مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری ویڈیو بھی آن ہے, میری آواز آپ سن رہے ہیں, ہم لائیو ہیں. یہ ریکارڈڈ ویڈیو نہیں ہے, اسی لیے ہم کانورسیشن جو ہو رہا ہے وہ بالکل ایک دم لائیو ہو رہا ہے, سارے سن رہے ہیں, کئی سو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں, میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں. میرا جو حال ہے یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے اس میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں کہیں جاگنگ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا جو یہ علم ڈیفینٹ نالج ہے, اس نے مجھے مجبور نہیں کیا, میری فری ول کو ختم نہیں کیا, میں اپنی فری ول سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اسی طریقے سے اچھا, اور ہم چونکہ ٹائم کے اندر رہتے ہیں تو ہم پاسٹ کو صرف یاد کر سکتے ہیں, پاسٹ میں جا نہیں سکتے. فیوچر ابھی تک آیا نہیں, لہٰذا فیوچر میں بھی ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ہی ہے, نہ پاسٹ نہ فیوچر. خدا جو کہ آلمائٹی ہے, کہ جو اومنیپوٹنٹ ہے, جو العلیم ہے, جس کو سب پتا ہے, جو خالق ہے, وہ جس طرح تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے, وہ ٹائم کا بھی خالق ہے. تو ٹائم مخلوق ہے, کریشن ہے. کریٹر اپنی کریشن میں نہیں ہوتا ہے, وہ اس کے باہر ہوتا ہے. تو وہ ہمارا جو ٹائم ہے, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, وہ بالکل اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کا میرے پریزنٹ کو دیکھنا مجھے مجبور نہیں بناتا اور میں اپنے فری ول سے کوئی بھی کام کر رہا ہوں, تو اسی طریقے سے خدا کا میرے پاسٹ کو جاننا, میرے پریزنٹ کو جاننا, میرے فیوچر کو جاننا, جبکہ وہ اس ٹائم کا خالق ہے, وہ ہمیں مجبور نہیں بناتا, بلکہ ہم جو بھی کام ہم نے پاسٹ میں کیا ہے یا ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں یا فیوچر میں کریں گے, وہ اپنی فری ول سے کریں گے. یہ ایک آسان سی مثال ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے. جی,
تو مولانا اسی جو آپ نے ابھی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے تو اسی پہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ 2-3، تو انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا، مطلب نکالنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، تو پھر شیطان کو کیوں دوش دیا جاتا ہے کہ اس نے مطلب اس نے وہ کیا، گمراہ کیا اور اس کو کیا؟ ٹھیک ہے، تو مطلب تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا، بندہ کرتا ہے اپنے فری ول، ٹھیک ہے جی، تو مطلب آپ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہونا یہ مطلب ثابت نہیں کرتا کہ وہ بندہ وہ چیز کرے گا ہی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا امر۔ جی ہاں، رائٹ، ایگزیکٹلی، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا شیطان کو کہ جا کے یہ کام کرو، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً وسوسہ قبول کر لو، یہ حکم نہیں دیا، یہ اللہ کا علم ہے، اور علم کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا۔ شیطان مجبور نہیں ہوا کہ وہ وسوسہ ڈالے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام مجبور نہیں ہوئے کہ وہ وسوسے کو قبول کریں، ٹھیک ہے جی جی جی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسہ ڈالا شیطان نے، لیکن حضرت آدم کو جو جنت سے نکالا گیا، وہ جو نکلے ہیں وہ کسی سزا کے طور پر نہیں نکلے ہیں۔ یہ کرسچنز کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے اوریجنل سن کا، کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اوریجنل سن کون سا ہے؟ وہ جو آدم نے کیا تھا، شیطان کا وسوسہ قبول کر کے سیب کھا لیا تھا، جنت سے نکالا گیا تھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر، اس سزا کو بھگتنے کے طور پر خدا خود جیسس بن کر دنیا میں آئے اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی جب جیسس نے ساری انسانیت کے لیے کفارہ ادا کر دیا تھا تو پھر چاہے کوئی عیسائیت کو مانے یا نہ مانے، اب عیسائیت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اوریجنل سن تو ختم ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اینی ویز، وہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا کے طور پر نہیں نکالا، بلکہ رحمت کے طور پر نکالا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا، جبکہ شیطان نے وسوسہ بھی نہیں ڈالا تھا، ابھی سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں، تو اللہ کا نمائندہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، تو یہ تو اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا۔ تو اللہ نے جو اعلان کیا تھا، جو اس کے علم میں تھا، وہ یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان وسوسہ ڈالے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھول چوک ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا جائے گا۔ میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن کریم میں، مجھے معلوم ہے کہ میرے اس لفظ کو لے کر لوگ جو ہے ایک دم اسٹریم بنائیں گے 6 گھنٹے کی، سیدھے سورہ طٰہٰ کے اوپر پہنچیں گے اور وہاں کا ترجمہ نکالیں گے۔ میں اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے 115، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنسیا ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر عزم یعنی ارادہ نہیں پایا، یعنی انہوں نے بالارادہ یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے شیطان کی بات سن لی، بھول چوک ہو گئی۔ بھول چوک غلط، یعنی بھول چوک جو ہے وہ گناہ اس سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر بھول جائے تو اس کو ہم گناہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے گناہ کیا۔ آگے آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈیسٹینیشن پر آپ کو جانا ہے، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے ایک رانگ ٹرن لے لیا غلطی سے، تو غلطی سے یا بھول سے آپ نے اگر ایک رانگ ٹرن لے لیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ کیا۔ اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رانگ ٹرن کو لینے کے بعد، وہ بھی غلطی سے، بھول سے، واپس وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ یہ صحیح راستے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں مکمل صلاحیت پیدا ہو چکی تھی زمین میں اللہ کا خلیفہ بننے کی، تو فوراً اعلان ہوا کہ اب آپ کو خلافت دی جاتی ہے، زمین میں پہنچیے۔ یہ پوری سٹوری ہے۔ تو مولانا پھر قرآن میں سورہ نحل میں آیت نمبر 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 37 37، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور مطلب جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس کو چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، نہ کہ اس کے عمل کا۔ یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دے، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دے، لیکن اس نے فری ول دی ہے۔ جی، یہی میں چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اسٹریم بہت غور سے سنی اور مجھے یہی لگا کہ انہوں نے غلط سمجھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے
علم کو. جی 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 یہ دو اور امر کو اللہ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. بالکل. میں نے وہی کہا کہ نا ظاہر ہے کہ آپ جن لوگوں کو نہ تو دین سے واسطہ، نہ مطلب کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی لا علمی کے باوجود اسلام کے اوپر اور اسلام کی جو عقلی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر بے عقلی کے ساتھ وہ کامنٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں، ہم انشاءاللہ سکھانے کے لیے تیار. میرا وہ کویشچن تھا کہ میں اکیڈیمکس تھوڑے بہت سن رہا تھا، اسلامک ڈفرینٹ گروپس جو ہوتے ہیں، تو جی. ان میں جو ایک اکیڈیمک ایسے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ کے پاس آل نالج نہیں ہے، لائک جو فیوچر جو ہونا ہوتا ہے وہ ایکچولائز جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے، اور ایک دفعہ جب ہوتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا، پھر وہ ہو جاتا ہے اس کی فور نالج میں کہ ایسا ہی ہونا ہے. لیکن آپ نے کئی دفعہ بولا کہ اللہ کو آل نالج ہے، ہی از آل نوئنگ. آل نوئنگ کا مطلب پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر کا ان کو پہلے سے پتا ہے. تو کیا اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا آل نالج ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا فیوچر اس کو پہلے سے پتا ہے، لائک کچھ اس طرح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے اسلام میں، بلکہ اسلام میں تو کانسیپٹ وہی ہے کہ آل نوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر چیز پتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ٹائم لیس ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں جو ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، تو معتزلہ کے نزدیک ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے ہونے کے بعد جانتا ہے. یعنی وہ جو کلی اصول ہیں جن کو ہم یونیورسل نالج کہتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے پہلے سے، لیکن اگر یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے جو جزئی واقعہ ہے جس کو ہم پرٹیکولر انسیڈنٹ کہتے ہیں، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جانے گا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. یہ ان کے نزدیک ہے، کس کے؟ معتزلہ کے نزدیک. لیکن یہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کو، جو مین اسٹریم مسلمان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ پہلے ریفیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت ابھی ہیں مسلم کمیونٹی میں معتزلہ؟ کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے معتزلہ کے کچھ اصول تو ہیں جن کو غامدی صاحب فالو کرتے ہیں، لیکن عبادی فرقہ ہے. نہیں. عبادی فرقہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خارجیوں کا ایک آف شوٹ ہے، لیکن وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. عبادی بھی خوارج نہیں ہے. تو اصل میں وہ خلق قرآن کو مانتے ہیں نا، تبھی میں نے سوچا کہ وہ ایک آدھ مسئلے میں اتفاق ہو سکتا ہوگا. ایسے تو بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں اہل سنت کا معتزلہ سے اتفاق ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اہل سنت معتزلہ ہوگا. جی تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے کہ لوح محفوظ میں پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیا لٹرل لیتے ہیں یا میٹافوریکل، جس میں کیا کہ قلم کو کہہ دیا تھا کہ لکھو تو قلم نے ساری ہسٹری لکھ دی پوری، لائک ہم تو لٹرل لیتے ہیں، میٹافوریکل نہیں لیتے. تو لٹرل میں بس پھر آپ وہی کہتے ہیں کہ قلم کا کیا مطلب ہے وہ ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن قلم مطلب قلم ہے، لیکن اس کو لٹرل لیتے ہیں. قلم کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس نے کس طرح لکھا. جب اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے الگ ہے، اس کی زندگی اور اس کی لائف ہماری لائف سے الگ ہے، اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے مختلف ہے، تو اس کا قلم بھی ہمارے قلم سے الگ ہو سکتا ہے نا. اوکے، تو لوح محفوظ بھی کوئی ایک ایکچوئل چیز نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے جس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. ہاں، کیفیت ہمیں کسی چیز کی نہیں پتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دے. ہمارا کام صرف اس چیز کو پر ایمان لانا ہے کہ لوح محفوظ کوئی چیز ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، لاسٹ کویسچن پھر میں یہ پوچھوں گا، پھر اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب کچھ پتہ ہے، تو یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا؟ جیسے کہ ایک کوئی بندہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو میں نے فری ویل جب میں دوں گا تو یہ اس کو استعمال کرے گا اور مجھے ریجیکٹ کرے گا، اور پھر میں اس کو پکڑ کے دوزخ پہ ڈالوں گا اور پھر یہ دوزخ پہ جلے گا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ دوزخ کے لیے میں بنا رہا ہوں، پھر بھی اللہ نے اس بندے کو پھر بھی بنایا، جبکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کو میں نے پکڑ کے دوزخ میں ہی ڈالنا ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کے لیے بنایا. نہیں، اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، لیکن پھر بھی بنایا اسے. اس مسئلے کو میں کئی مرتبہ حل کر چکا ہوں. وہ یہ کہ ہماری ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ سامنے والے کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. مثلا اب آپ کی یہ ڈیفینیٹ نالج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا ہماری فری ول ختم ہو گئی؟ نہیں، لیکن ہم لوگ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آئیں گے نا. دیکھیں اللہ کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے. کمپیریشن تو ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے، یہ بغیر کسی تشبیہ کے مثال ہے. وہی اس طریقے سے ہے کہ جب ہم ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ ایک اصول طے کر دیا ہم نے کہ ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ کسی کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے.
اب اللہ تعالیٰ جو پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو جانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ہم ٹائم باؤنڈ ہے. تو اگر وہ کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی فری ول ختم ہو گئی ہے. وہ اپنی فری ول سے ہی جائے گا وہ اپنے عمل کے نتیجے میں، ایکسپٹ کر رہا اللہ ہوں کے علم کے نتیجے میں نہیں جائے گا. ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھنا وہ تو میں نے ضروری. مان لیا کہ وہ فری ول کی وجہ سے جائے گا، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ یہ فری ول استعمال کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ پھر دوزخ میں جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بنایا جانتے ہوئے کہ اس کو بیسکلی ہمیشہ کے لیے میں نے دوزخ میں تڑپانا ہے، پھر بھی اس کو بنایا. نہیں یہ اس صورت میں ہوتا صحیح کہ اگر وہ فری ول نہ دیتا، مثلاً اس نے جو ہے فری ول دینے کے باوجود اس کو پتا تھا کہ میں اس کو فری ول دوں گا، یہ اپنی فری ول استعمال کرے گا اور پھر اس فری ول کی وجہ سے میں اس کو دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا، لیکن پھر بھی یہ سارا جانتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ نے اس کو بنایا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ 70 سال کی زندگی دنیا میں گزارے گا، فری ول استعمال کرے گا، اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کو پھر بھی بنایا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مقدر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اگر میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر، اگر اللہ یہ جانتا کہ میں اس بندے کو یہ بندہ جہنم میں جائے گا، مثال کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ، لیکن بنایا ہی اس نے ہے نا. سن لیجیے میں ایک سیناریو دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجیے پیٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پیٹر پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ مرے گا 70 سال کی عمر میں اور اس کو جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، چلو اس لیے پیٹر کے اوپر مرسی کرتے ہوئے ہم پیٹر کو پیدا نہیں کرتے. ٹھیک، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. آپ یہی تو چاہ رہے ہیں نا پھر عدل جب ہوگا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کرے. رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ نو پھر نہیں آپ کے ساتھ چلے اسی چیز کو میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک ایگزامپل، فار ایگزامپل آپ کی نہیں ایگزامپل لیتا، میں کسی اور کی لیتا ہوں. ظاہری بات ہے کوئی بندہ ہے اور اس نے شادی کیا، وہ اس کی کیا کہتے ہیں پریگننسی ہونے والی ہے، رائٹ؟ شادی ہو گئی، اب وہ بچہ پیدا کر. اب لیٹس سے تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جمع ہونے سے پہلے ہی اسے الٹیمیٹ ٹرو انفارمیشن مل جائے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد یہ ساری زندگی اذیت میں زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو پہلے سے پتا چل جائے 100% لائک کنفرم نالج. ٹھیک ہے، اب اگر اسے پتا چل جائے کہ اگر میں بچہ پیدا کروں گا تو یہ بچہ اپنی ساری زندگی 70 سال تک ٹارچر میں رہے گا، کیا آپ اس بچے کو پھر بھی پیدا کریں گے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں انصاف اور عدل کا پیمانہ نہیں ہے. لیکن اللہ وہی کرتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر میں نے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں نے جو آپ سے کہا، ٹھیک ہے، میں اسی کو کہہ رہا ہوں. سن لیجیے، اب آپ سن لیجیے. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے بچے کو دنیا میں آنے دیں گے، میں نے آپ سے وہی سوال کیا کہ مان لیجیے خدا کو یہ پتا ہے کہ پیٹر جو ہے جہنم میں جائے گا 70 سال رہ کر، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ خدا پھر پیٹر کو اس دنیا میں نہ آنے دے؟ نہیں تو یہی چاہ رہے ہیں نا. کیا یہ انصاف ہے کہ اس کو وہ پھر بھی پیدا کرے؟ انصاف کی بات میں کروں گا. آپ یہی چاہ رہے ہیں نا، جس طرح آپ نے والدین کی مثال دی، آپ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ پیٹر کو دنیا میں آنے نہ دے. چاہ نہیں رہا، میں صرف کانٹرڈکشن دکھا رہا ہوں اس کے اندر کہ ایک کانٹرڈکشن نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیٹر اس دنیا میں نہیں آیا جبکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ پیٹر جہنم میں جائے گا، تو پھر اللہ کا علم کس بات کا رہا؟ اللہ کا علم تو ختم ہو گیا نا. نہیں تو یہی تو کانٹرڈکشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ بھائی انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے. آپ کس چیز کو غلط لنک کر رہے ہیں. انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے، انصاف کا تعلق ہے فری ول سے. نہیں تو مثال میں اور اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس کا کیریکٹر ڈھیلا ہے، یہ سوسائٹی میں رہے گا تو حرکتیں ہی کرے گا، لیکن آپ اس کی حرکت کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال دیتے، جب تک کہ جرم نہ وہ کر لے تب کرتے ہیں. لیکن یہ فالس بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں مثلا، آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس اسٹوڈنٹ کو فیل ہی ہونا ہے، یہ اس نے نہ پڑھ کر دیا نہ اس کی اٹینڈنس تھی، اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں تمہیں ایگزام میں بیٹھنے دوں گا، تمہیں تو فیل ہی ہونا ہے. چلے مجھے 1 منٹ دیں. یہ جو ایگزامپل آپ بھی دیتے ہیں اور بہت سے اور مسلمان بھی دیتے ہیں، ٹیچر کا ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ٹیچر کو پتا ہے یہ فیل ہو، اس نے پڑھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایگزام دیتا ہے. یہ انالوجی جو ہے یہ بڑی فلاڈ انالوجی ہے، کیونکہ ٹیچر omniscient اور all powerful نہیں ہے. ٹیچر نے اس بچے کو ایک سیکنڈ آپ خود کانٹرڈکشن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایز اے پیرنٹ کسی کو 100% پتا چل جائے کہ اس کے بچے کو اذیت ہی ہوگی تو وہ انصاف کا تقاضا یہ کہ اس بچے کو آنے نہ دے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں اب اسی کو آپ بدل کر ٹیچر کی ایگزامپل پہ لے آئیں کہ ٹیچر کو 100% پتا ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیل ہی ہوگا، تو کیا ٹیچر اس کو ایگزام میں نہ بیٹھنے دے؟
नहीं, लेकिन टीचर ने उस बच्चे को बनाया नहीं है ना। देखिए फर्क इधर आ जाता है, क्योंकि जब आप गॉड को इस सिनेरियो में डाल देते हैं ना, गॉड इज द तो आपने फिर क्रिएटर। पेरेंट्स की एग्जांपल क्यों दी? नहीं, पेरेंट की मैंने पेरेंट्स भी तो बच्चे को नहीं बनाते नहीं ना, तो हमारी नहीं, थियोलॉजी के एतबार से। नहीं, पेरेंट को जो है वो उसके पास चॉइस है कि वो बच्चा उस वक्त पैदा करे या ना करे। उसका सेक्स होने से पहले अगर उसे पता चल जाए नहीं, कि स्कूल के पास भी ये चॉइस है कि वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ले। नहीं, स्कूल के वो पास नहीं, ये ऑप्शन होता है कि वो नहीं, खराब लेकिन- बच्चों को निकाल दे। नहीं, लेकिन टीचर के पास ऑमनिशेंट नहीं है ना। ऑमनिशेंट तो कैटेगरी फिर वो पेरेंट्स भी नहीं है भाई, वो फिर पेरेंट्स भी ऑमनिशिएंट नहीं है। नहीं, आप तो पेरेंट्स की एग्जांपल लाए क्यों? नहीं, इसलिए मैंने पेरेंट्स की लाई, क्योंकि पेरेंट्स के एग्जाम्पल में बच्चे की बर्थ से पहले अगर आपका डीएनए टेस्ट करा के बता दिया जाए 100% कि आपके पास ये जेनेटिकल डिफेक्ट है, और अगर आपने बच्चा पैदा किया, देन 100% वो बच्चा अपाहिज होगा और सारी जिंदगी सफर करेगा। तो उसी को रिप्लेस करके हम टीचर की बात कर रहे हैं ना, कि नहीं ना, टीचर ने टीचर एक के बच्चे पास की वो प्रोग्रेस knowledge को नहीं है ना। देखा और उसको नहीं, 100% ये पता है कि इसको फेल होना है। वो नहीं, 1 तो साल आपने से बोला उसको वो नहीं बल्कि बच्चे- 5 साल से देख रहा है, नहीं, तो लेकिन क्यों उसको वो एग्जाम में बैठने दे रहा बोला है? वो बच्चों को एडमिट ही नहीं करेंगे जो बच्चे फेल वाले बंदे हैं। उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चा आगे 5 साल किस तरह स्टडी करेगा। तो ये नहीं, नॉलेज मैं कहता हूं कि एक बच्चा जो है 1 साल से आपके पास पढ़ रहा है, और अगर वो फेल हो जाए तो बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है, नेगेटिव। तो उससे बेहतर ये है कि उसको कहा जाए भाई तुम एग्जाम में बैठो ही ना, क्योंकि तुम्हें तो फेल होना ही है। अब मुझे बताइए कि इस सिनेरियो में क्या टीचर ये गलत कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना, फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी, और इसके अंदर जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। फॉल्स एनालॉजी तो भाई पेरेंट्स वाली भी है जो आप दे रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स क्रिएटर नहीं है। और मुफ्ती साहब उसमें एक और इशू आता है पेरेंट्स वाले इशू में, अगर मैं अर्ज कर दूं कि डॉक्टर आपने अभी के हिसाब से बोलेगा ना, उसको क्या पता है कि 70 साल से पहले ही कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा था वो थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्राइटेरिया पहले से ये भी थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप इसको फॉल्स एनालॉजी कह रहे हैं, उसको थॉट एक्सपेरिमेंट। तो ये भी तो आपकी फॉल्स एनालॉजी हुई। हाँ, लेकिन टीचर में आपने टीचर को ऑल पावरफुल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया जिसके अंदर उसके पास 100% क्रिएशन की पावर है। अल्लाह के कैटेगरी के अंदर उसके पास क्रिएशन की पावर है, इन द सेंस के जिस बंदे को वो पैदा, जैसे हिंदू को पैदा कर रहा है, वो जानते हुए कि पटेल को मैंने पैदा करना है, इसने सारी जिंदगी अच्छा रहना है, अपने बुत परस्ती करनी है, जो भी करनी है, लेकिन एंड में इसको मैं रोस्ट करूंगा सारी फॉर द फ्यूचर एवर लास्टिंग के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है। तो ये नॉलेज होते हुए भी अल्लाह उसको क्रिएट कर रहा है, नोइंग कि भाई ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए बेसिकली क्रिएट किया, क्योंकि ही नोस के उसने अपना फ्री विल इस्तेमाल ये कहना कि ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए क्रिएट किया है, ये आपका अपना असम्पशन और रिजल्ट है। इसको ये आप सीधे जो है नतीजे के ऊपर आपने जंप लगा दी, और ये नहीं देखा कि जहन्नम और जन्नत में जाना खुदा के इल्म की वजह से नहीं है, बल्कि बंदे के कसब की वजह से नहीं बोल रहा मैं तो कह रहा हूं असल तो चीज वही है ना। भाई अल्लाह का इंसाफ जो है कॉम्प्रोमाइज उस वक्त होगा कि अगर खुदा के इल्म की वजह से वो जहन्नम में जा रहा हो, वो जा रहा अपने कसब की वजह से, तो फिर इंसाफ का सवाल कहाँ रहा? ये मैंने कहा ही नहीं कि वो अल्लाह की इल्म की वजह से जा रहा है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि फ्री विल इस्तेमाल करके दोज़ख में जाएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि मैंने जब इसे फ्री विल दूंगा, ये अपना फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से फिर ये दोज़ख में जाएगा और इसको सारी जिंदगी चलिए मैंने मान लिया ना, मैंने यहाँ तक आपके साथ हूँ। उसके बाद उसने अल्लाह ने ये किया कि यार जब मुझे मालूम है कि जहन्नम में जाएगा, अब इसको मैं पैदा नहीं करता, तो उसका जो ऑल नोइंग एस्पेक्ट है वो तो खत्म हो गया, जबकि वो ऑल नोइंग है। नहीं ऑल नोइंग का है कि अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो अल हकीम भी है, ऑल वाइज भी है, और ये भी हम मालूम है कि उसके ऑल वाइज होने की वजह से इस दुनिया के अंदर कुछ जहन्नमियों का होना, अरे यार ये बिल्ली आपको तंग चले, ठीक है, मैं ज्यादा तो उसका नहीं, मैं इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है, और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो। अगर हम आपकी इस थीसिस को मान लें ना, तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा। फिर अल्लाह ताला ये कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा, मैं उसको पैदा ही नहीं करता, तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे। फिर शैतान की क्या जरूरत हुई, फिर इस दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई, फिर आदल की क्या जरूरत हुई? आदल तो कायम ही जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। हाँ, तो यही तो, इसी को देख के तो फिर मैं कहता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन एड हॉक एक्सप्लेनेशन है। एक चीज जो बनी हुई है, अब उसको फिक्स करने के लिए नहीं, वो हकीम भी है, वो भी है, अच्छा वो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जब आप हमारे ऊपर एतराज करेंगे तो खुदा के जो पूरा पैकेज है उसकी सिफात का, उसकी जात का, उसको लेकर होगा ना। आप किसी एक वर्ड को लेकर तो नहीं कर सकते, तो चेरी पिकिंग हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड ओवर अ टाइम है, और इस तरह ऐसा नहीं है, बल्कि आप जैसे अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ऐसे ही मुतज़िला ने दौड़ा है, और उन्होंने सोचा
کہ یار خدا کو العلیم تو کہیں ہم، لیکن یہ اس کا نام ہے العلیم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آل نوئنگ ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب خدا کو پتہ چلتا ہے، اور انہوں نے اس کانٹرڈکشن کو اس طریقے سے حل کیا جبکہ ہماری نظر میں وہ کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شر بھی ہو اور خراب لوگ بھی ہوں، اور اس کے لیے خراب لوگوں کا پیدا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہی میرا بھی یہی آپ کا کہنے کا پتہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک جو کانٹرڈکشن ہے یا ایشو ہے جن کو معتزلہ نے فکس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو کانٹرڈکشن ہی نہیں مانا اور آپ نے اس کو ایڈ ہاک کر کے نہیں وہ حکیم بھی ہے تو وہ عدل بھی کر رہا ہے. تو ایڈ ہاک جب ہوگا نا، جب ہم انسان ایڈ ہاک جب ہوگا جب ہم یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائیں گے. قرآن تو معتزلہ کے آنے سے پہلے یہ کہہ چکا کہ وہ الحکیم اور العلیم ہے. معتزلہ نے اس کے اندر ایڈ ہاک کیا، نہ کہ ہم نے ایڈ ہاک کیا. معتزلہ نے اس کو معنی کو بدلا، نہ کہ ہم نے بدلا. ہم نے تو اوریجنل معنی لیے. ایڈ ہاک جب ہوگا جب ہم ان چیزوں کا اضافہ کریں گے. چلے ٹھیک ہے، مجھے یہی کلیریفائی کرنا تھا کہ یہ معتزلہ کا پوزیشن کیا ہے اور آپ لوگوں کا پوزیشن کیا ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت.